السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میرے محترم دوستو، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مصعب بیعت کرنا کیسا ہے، بیعت ہے نا کس کے ہاتھ پہ کرنا چاہیے، بیعت کرنے کے لیے کیسے لوگ ہونے چاہیے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں۔ اور ابھی تو ہمارے پاس بیعت کا سلسلہ ہر طرف جاری ہے، ہر طرف لوگ بیعت کر رہے۔ تو بیعت ہے نا کرنا ہے، بیعت کرنا ہے۔ بیعت کرنے سے انسان راہ راست پہ آتا، اللہ کے احکام پہ چلنے والا بنتا، اللہ کے نبی کے احکام پہ چلنے والا بنتا۔ بزرگان دین کی محبت اس کے سینے میں پیوست ہو جاتی، اور بیعت کرنے والے کے لیے بہت سے راستے کھولتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھو، بیعت کے معنی ہیں کہ وعدہ کرنا۔ بیعت کے معنی وعدے کے ہوتے۔ اب بیعت کے معنی وعدے کے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ رب العزت مالک ارض و سما، سورہ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی آپ ہیں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنین، اے نبی آپ ہیں نا، آپ کے پاس جو مرد، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں جو آتے ہیں بیعت کرنے کے لیے، آپ ہے نا ان سے بیعت لو۔ کس بات کی بیعت لو؟ دیکھو، بیعت کے معنی صاف صاف سمجھ میں آ جاتے۔ بیعت کس بات کی کرنا ہے؟ سب سے پہلی شرط اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے کہ لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ سب سے پہلی بات سورہ لقمان کی آیت ہے، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لا ظلم عظیم، اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کر، یہ ہے نا بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک کرنا ہے روح زمین کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے نبی آپ ان لوگوں سے بیعت لو، لیکن بیعت کے اندر شرائط ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی پہ بہتان نہیں لگانا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا مفلسی کے ڈر سے، یا ہے نا اگر کوئی حمل سے ہے تو کیا ہے اب بھی نہیں ہونا، بچے بلکہ گرا دیتے، ایسا بھی چل رہا ہے آج کل، تو کیا ہے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ تو اے نبی جب یہ لوگ ہیں نا یہ باتوں کے اوپر آپ سے جب بیعت کریں گے تو آپ ہے نا ان کے لیے دعا کرو بولے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ ان کے لیے دعا کرو بول کے بولے۔ میں بھی ہے نا بیعت کر کے ہوں۔ ہمارے حضرت جو ہے پاکستان میں رہتے، پیر ذوالفقار نقشبندی، بہت بڑے عالم دین ہیں، یوٹیوب پہ ان کے بھی ویڈیوز آتے۔ ان کے خلیفہ ہے مولانا شفیع صاحب، کوروٹ لے کے ابھی اس وقت حیدرآباد میں رہ رہے۔ تو ہم بھی کیا ہے بیعت کر کے ہے، بیعت کرنا اچھی بات ہے، لیکن بیعت ہے نا ایسے اللہ والوں پہ کرنا ہے جو ہے نا بیعت کرنے والا جو رہتا اس کو ہے نا اللہ کی یاد دلا دے، اللہ کے ذکر میں، نمازوں میں، اللہ کے نبی کے احکام پہ چلنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہونا، ایسے لوگوں کے اوپر بیعت کرنا۔ نہیں تو آج کل کیا ہو رہا بول کے بول تو بیعت کے سلسلے کو ایسا عام کر دیے ہے، خلافت ایسے ایسے لوگوں کو دے دے رہے جن کے اندر کچھ بھی علم نہیں رہتا۔ قرآن اور حدیث کا علم جس کے اندر ہو، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے مریدین کو سمجھائے، مریدین کو راہ راست پہ لائے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، ایسے اللہ والوں کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے جو سے آ کہ اس نے کوئی بھی آ گیا، جو سے آ کہ کوئی بھی آ گئے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ بیعت کے معنی وعدے کے ہوتے، اور وعدہ اس چیز کا لیا جاتا وہاں پہ
کہ ہے نا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، ابھی میں بتایا تھا اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا بول کے۔ تو میرے محترم دوستو، ایسے لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے، اور بیعت سے کیا ہے، بیعت کرنے کے بعد جو سا کیا ہے انسان مطمئن ہو جاتا، اس کا ایک رہبر ہو جاتا، اس کے ایک حضرت ہو جاتے۔ ہاں، تو مریدین کو جو سا کیا ہے، مریدین کے لیے جو سا کیا ہے ان لوگ ہے نا مریدین کے حق میں دعائیں کرتے، اور کچھ بھی مسئلے مسائل ہے تو مریدین ان سے پوچھتے۔ تو ایسی چیزوں کے لیے بیعت کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے ہے کہ کوئی بھی آگے بیعت کر لیے، اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایک واقعہ سناتا ہوں میں۔ ایک حضرت تھے، وہ حضرت کیا کرے، بس رات بھر ذکر کر رہے تھے، صبح ہو گئی، صبح ہونے کے بعد بھی کیا ہے ذکر کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد مریدین دیکھے کہ حضرت ہے نا جو سے فجر کی نماز بھی غائب ہے حضرت کے اندر سے، فجر بھی نہیں پڑھے حضرت، بس ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مریدین گئے، جانے کے بعد بولے حضرت فجر کا ٹائم ہو گیا تھا، فجر کی نماز نہیں پڑھے آپ۔ تو کیا بول رہے معلوم حضرت مریدین کو، میں فجر کی نماز مدینے میں پڑھوں بول کے بولے نا۔ فجر کی نماز کہاں پڑھے بولے نا، مدینے میں فجر کی نماز پڑھوں بول کے بولے۔ ٹھیک ہے، مریدین ہیں، خاموش ہو گئے، حضرت ہے۔ اس کے بعد میں ناشتے کا وقت ہو گیا، اب ناشتہ نہیں آ رہا سامنے ان کے۔ تو پھر مریدین کو آواز دیے، بولے کیا ہوا، جیسے کہ 9 بج رہے ابھی تک ناشتہ نہیں آیا۔ تو اس میں سے ایک مرید بولے حضرت ہم سوچے تم جا کے مدینے میں ناشتہ کرے ہوں گے، اس لیے بلکہ ہم تمہارے ناشتے پہ نہیں بلائے۔ ایسا نہیں ہونا میرے بھائی، سنیں، صوم و صلات کا پابند، اللہ کا ذکر کرنے والا، سنیں، ایسے لوگوں کے ہاتھ پہ جو قرآن اور حدیث کو جاننے والے ہوتے، سنیں، ہے نا، بیعت کرنے کے بعد گمراہ نہیں ہونا انسان۔ بیعت کس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ کے قریب پہنچنے کا ذریعہ ہے بیعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں خاص کر کے یاد رکھیں بھائی۔